الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے انسان کو جسم اور روح سے مرکب بنا کر پیدا فرمایا ہے. انسان جسم اور روح سے مرکب ہے اور جسم اور روح کے ملاپ سے ہی انسان تشکیل پاتا ہے. اگر جسم اور روح میں سے ایک چیز کو بھی منفی کر دیا جائے تو انسان باقی نہیں رہتا. یوں تو جسم کی اپنی اہمیت ہے اور روح کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اگر دونوں کا آپ موازنہ کریں تو شاید روح کی اہمیت جسم سے زیادہ ہے. کیونکہ جب ہم کسی کا نام لیتے ہیں کہ فلاں کا نام زید ہے یا فلاں کا نام عمر ہے یا فلاں کا نام احمد ہے تو یہ نام در حقیقت روح کا ہوتا ہے، جسم کا نہیں ہوتا. کیونکہ جس وقت احمد شیرخوار بچہ تھا اس وقت بھی اس کو احمد کہتے ہیں. جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے پھر بھی وہ احمد کہلاتا ہے. جب وہ جوانی تک پہنچتا ہے پھر بھی وہ احمد ہوتا ہے. جب وہ بڑھاپے تک پہنچتا ہے جب بھی اس کو احمد کہتے ہیں. یعنی یہ جو جسم کی کمی یا بیشی ہے یا جسم کے اندر اضافہ ہوتا ہے کمی ہوتی ہے تو جسم میں اضافہ اور کمی یہ اس کے نام پہ اثر انداز نہیں ہوتی. لیکن جیسی ہی کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے اس کی روح نکلتی ہے پھر کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف احمد ہے بلکہ اس کے نام کے ساتھ مرحوم بڑھا دیا جاتا ہے. یہ اس دنیا سے چلا گیا، اس دنیا سے منتقل ہو گیا، حالانکہ جسم تو رکھا ہوتا ہے. جب کسی کے گھر میں میت ہوتی ہے اب بظاہر اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کا چہرہ بھی ہے، اس کے بازو بھی ہیں، اس کا سارا جسم صحیح سالم ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی اسے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا بلکہ جلدی ہوتی ہے کہ جلد از جلد جا کر اسے سپرد خاک کر آئیں. آخر کس چیز کی کمی ہو گئی؟ معلوم ہوا کہ جسم کے اندر جو اصل چیز تھی وہ روح ہے، اور جب روح نکل گئی اب یہ جسم بیکار ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ جسم اور روح کے ملاپ سے انسان تشکیل پاتا ہے، لیکن جسم کے مقابلے میں روح کی اہمیت زیادہ ہے. جسم کے اپنے تقاضے ہیں، روح کے اپنے تقاضے ہیں. جسم اور روح کے تقاضے مختلف اس لیے ہیں کیونکہ ان کے جو عناصر ترکیبی ہیں وہ الگ الگ ہیں. جسم کو اللہ تعالیٰ نے مادے سے بنایا ہے، مٹی سے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ للملائکتی انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون کہ میں ایک کھنکتی ہوئی مٹی سے انسان بنانا چاہتا ہوں، بشر بنانا چاہتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ جسم یہ مادے سے بنا ہے اور اس کی ضروریات بھی مادی ہوتی ہیں اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے والی چیزیں بھی مادی ہوتی ہیں. اب یہ جتنی آسائشیں ہیں کہ بڑے بڑے گھر ہیں، بڑی بڑی سواریاں ہیں، آسائشات ہیں، انواع اقسام کی غذائیں ہیں اور مختلف قسم کے تعیشات اور یہ مادیت پرستی، یہ سب کے سب جسم کی ضروریات ہیں. جسم ان سے آرام محسوس کرتا ہے، جسم ان سے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے. روح کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ایک جنگل میں پڑے رہیں، روح تب بھی اطمینان میں رہے گی اگر اس کی ضروریات اس کو ملتی رہیں گی. جسم کی ضروریات بھی الگ ہیں، اس کی عناصر ترکیبی بھی الگ ہیں، اور روح کے عناصر ترکیبی جسم سے یکسر مختلف ہیں. روح تو اللہ جل جلالہ کا حکم ہے، اس کے حکم کا نام ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ بتا دیجئے کہ امر ربی کہ یہ تو میرے رب کا حکم ہے. یعنی اللہ جل جلالہ کا براہ راست حکم ہوتا ہے اور انسان کے
کے اندر روح ڈالی جاتی ہے اور پھر ایک جیگتا جاگتا انسان اس دنیا میں وجود میں آتا ہے. تو روح کی عناصر ترکیبی چونکہ الگ ہیں، اس لیے اس کی ضروریات بھی الگ ہیں. جن چیزوں سے اس کو آرام ملتا ہے وہ غیر مادی ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ جل جلالہ کی ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اب دلوں سے مراد روح ہے. ذکر یہ انسان کی روحانی ضرورت ہے، اور جب انسان ذکر الہی میں اللہ جل جلالہ کی اطاعت میں جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کی روح کو سکون ملتا جاتا ہے. جسم کا طبیب بھی الگ ہوتا ہے اور روح کا طبیب بھی الگ ہوتا ہے. جسم کا علاج کرنے والا آپ کے محلے کا ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، یا کوئی اور ماہر طب ہے، لیکن روح کا علاج اللہ جل جلالہ اپنے انبیاء کرام سے کرواتے ہیں. اور انبیاء کرام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انبیاء کرام کی تعلیمات سے ان کی امت کو روحانی سکون ملتا ہے. تو جس طریقے سے جسم کی ضروریات الگ ہیں، روح کی ضروریات الگ ہیں. اب اگلی بات یہ سمجھیں کہ جسم کی بیماریاں بھی الگ ہیں. جسم کبھی اسے زخم پہنچتا ہے یا کوئی موسمی بیماری لگ جاتی ہے، لیکن روح کی بیماریاں اس سے مختلف ہیں، جنہیں ہم روحانی بیماریاں کہتے ہیں، جنہیں ہم رذائل اخلاق کہتے ہیں. درجنوں روحانی بیماریاں ہیں. ہمارے زمانے میں اب تو صوفیاء کرام کا دور تقریباً نہیں ہے. جب کسی زمانے میں صوفیاء کرام اس دنیا میں تشریف فرما تھے، بڑی بڑی خانقاہیں آباد تھیں. اب ان خانقاہوں کا مقصد کیا تھا؟ یہ لوگوں کی روحانی علاج کیا کرتے تھے، اور لوگوں کے اندر جو روحانی امراض ہیں، جو رذائل اخلاق ہیں، ان کا علاج یہ اولیاء کرام اور یہ حضرات صوفیاء کرام کیا کرتے تھے. روحانی بیماریاں درجنوں ہیں، لیکن اگر آپ روحانی بیماریوں کا جائزہ لیں جو روح کو بیمار کرتی ہیں، تو ان تمام بیماریوں کے پیچھے آپ کو دو چیزیں کار فرما نظر آئیں گی. ایک ہوس ہے اور ایک ریا ہے. ہوس کہتے ہیں لالچ کو. انسان کی فطرت میں اللہ جل جلالہ نے لالچ رکھی ہے، ہوس رکھی ہے دنیاوی معاملات میں. اور قرآن کریم میں پیشن گوئی بھی فرمائی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ کثرت کی طلب اور ایک دوسرے سے دنیاوی معاملات میں آگے بڑھنے کی دوڑ یہ تمہیں ہلاک کر ڈالے گی. اور یہ کثرت کی طلب کب تک رہے گی؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں اتر جاؤ گے. یعنی انسان کی پوری زندگی وہ ہوس میں گزرتی ہے، وہ لالچ میں گزرتی ہے. ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ابن آدم کے لیے ایک پوری وادی، دو وادیاں مال سے بھر دی جائیں، سونے جواہرات سے بھر کر اس کو دو وادیاں دے دی جائیں، لبتغا ثالثاً، تو آدم کا بیٹا تیسری وادی طلب کرے گا. اس کا دل نہیں بھرے گا. دو بھری ہوئی وادیوں پر وہ اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ وہ تیسری وادی کی خواہش کرے گا کہ میرے پاس مزید دولت ہوتی. لاکھ آیا تو 2 لاکھ ہوتا، کروڑ آیا تو 2 کروڑ ہوتا. اور انسان کی پوری زندگی اسی چیز میں گزر جاتی ہے کہ یہ جو میرے پاس پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، رقم ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، میں اس میں اضافہ کیسے کروں؟ تو فرمایا لبتغا ثالثاً، 2 وادیوں کے بعد وہ تیسری وادی تلاش کرے گا. ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور ابن آدم کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، ہاں اگر کوئی شخص اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں توبہ تائب ہو، عاجزی کا اظہار کرے، قناعت سے اپنے آپ کو مزین کرے، تو پھر اللہ جل جلالہ اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتے ہیں. تو ہوس اور لالچ یہ انسان کی بہت بڑی روحانی بیماری ہے. اور یاد رکھیے یہ ہوس اور لالچ بہت ساری مزید بیماریوں کو جنم دیتی ہے. ہمارے ہاں جو لوگ حرام کا ارتکاب کرتے ہیں یہ ہوس کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اللہ جل جلالہ نے کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا، کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا. الحلال بین والحرام بین، حرام کو بھی اللہ جل جلالہ نے واضح فرمایا ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں، اور حرام کو بھی واضح فرمایا کہ یہ چیزیں حرام ہیں. کچھ چیزیں غذاؤں میں ہیں، کچھ چیزیں ملبوسات میں ہیں، کچھ چیزیں ذرائع آمدن میں ہیں. ہر چیز میں اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کی اجازت دے رکھی ہے جو حلال کہلاتے ہیں،
اور کچھ چیزوں سے روکا ہے کہ اس طریقے سے دولت نہیں کمانی، اس طریقے سے دولت خرچ نہیں کرنی، اس چیز کا لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈالنا، یہ چیزیں حرام ہیں۔ اور حرام کے بارے میں اللہ جل جلالہ کی سنت انتہائی حساسیت کی ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، حلال چیزوں میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، اللہ جل جلالہ بذات خود پاکیزہ ہے اور پاکیزہ اور حلال چیزیں پسند کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے مومنین کو وہی حکم دیا ما امر به المرسلین، جو اس نے اپنے انبیاء کرام کو دیا کہ انبیاء کرام سے مخاطب ہو کے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ جب انبیاء کرام کو پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی امت، ان کے نام لیوا، ان کے کلمہ پڑھنے والے، ان کے جو کلمہ گو ہیں، ان سب کو بھی وہی احکامات ہیں کہ وہی چیزیں کھاؤ جس کی تمہارے پیغمبر نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اور مزید فرمایا کہ ایک شخص ہے، وہ پراگندہ بال ہے، مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، اور اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ جل جلالہ کا نام لے کر بار بار پکارتا ہے، ایک بار، دو بار، تین بار، مختلف طریقوں سے اللہ جل جلالہ سے التجائیں کرتا ہے، لیکن صورتحال کیا ہے کہ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، وہ اپنے پیٹ میں حرام لقمے ڈالتا ہے، اس کے جسم پہ حرام چیزوں سے حاصل کردہ لباس ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهَا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے، اس کے جسم پہ حرام ذرائع آمدن سے خریدا گیا لباس ہے، تو اس کی دعا کہاں سنی جائے گی؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ جل جلالہ کی سنت حرام اور حلال کے اعتبار سے اس قدر حساس ہے کہ ایک لقمہ اگر حرام کا کسی شخص کے پیٹ میں ہے اس کی دعا نہیں سنی جاتی، اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادات قبول نہیں ہوتی، ایک لقمہ حرام کی وجہ سے۔ تو گویا کہ ایک حرام کا لقمہ اگر کسی انسان کے پیٹ میں جاتا ہے تو وہ اس کے پورے جسم کو متاثر کرتا ہے، اس کی روح کو بیمار کر دیتا ہے، اور وہی ایک لقمہ اس بندے اور اس کے خالق کے درمیان آڑ بنا دیتا ہے، دیوار بنا دیتا ہے۔ اور یہ حرام انسان کیوں کھاتا ہے؟ ہوس کی وجہ سے۔ اگر میں کسی کا حق ماروں گا، یا میں دودھ میں ملاوٹ کروں گا، یا میں ناپ تول میں کمی کروں گا، اب جو ایک پیسہ مجھے اس کمی کی وجہ سے یا اس ملاوٹ کی وجہ سے ملے گا، وہ پیسہ میرے لیے حرام، اور اس پیسے وہ پیسہ میرے حلال مال میں مل کے ان کو بھی ناپاک کر دے گا۔ کیونکہ اگر کسی بالٹی میں، کسی تالاب میں آپ ایک قطرہ غلاظت کا ڈال دیں تو وہ ایک قطرہ غلاظت کا پوری بالٹی کو ناپاک کر دیتا ہے، پورے تالاب کو غلیظ کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک پیسہ حرام کا اگر آپ کے حلال مال میں ملتا ہے تو وہ آپ کے حلال مال کو بھی نجس کر دیتا ہے، بے برکت کر دیتا ہے۔ فقہی اعتبار سے ممکن ہے کہ اس کو کھانا جائز ہو، لیکن ہر چیز کو قانون کے معیار پر نہیں تولا جاتا، کچھ روحانیات بھی ہوتی ہیں، کچھ اخلاقیات بھی ہوتی ہیں، اور انسان اس حرام کی بے برکتی سے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی بچوں کو نہیں بچا سکتا۔ یہ حرام کی نحوست ہے، یہ ایک لقمہ حرام کا ایک عذاب ہے، مصیبت ہے، وبال ہے انسان کے اوپر۔ اور انسان اگر حرام کھاتا ہے اس کی بنیادی وجہ ہوس ہے، اس کی لالچ ختم نہیں ہوتی، حلال پر قناعت نہیں کرتا، اکتفا نہیں کرتا، اور یہی ہوس ہے جو انسان کو سود کی طرف لے کے جاتی ہے۔ سود، ربا، عربی زبان میں اس کو ربا کہتے ہیں، یعنی اپنا پیسہ کسی کو قرض دے دینا۔ اب قرض کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اور آپ گھر بیٹھ کر اس کو کھاتے رہیں۔ قرض پہ وہ قرض آپ کو انڈے بچے دیتا رہے، میں کسی کو 1000 روپے قرض دے دوں اور ماہانہ اس سے 10 روپے وصول کروں تو یہ سود کے زمرے میں آئے گا، ربا النسیہ، کھلا ہوا سود۔ اب جیسے میں نے عرض کیا، قرض کی مختلف شکلیں ہیں، چاہے آپ فزیکلی کسی شخص کے ہاتھ میں قرض دیں، چاہے آپ بینک والے کے پاس پیسے رکھوائیں، وہاں فکس کروائیں، یا سیونگ اکاؤنٹ میں
میں جمع کروائیں، یہ تمام چیزیں شرعاً قرض کے زمرے میں آتی ہیں، اور ان پر وصول ہونے والی آپ کی ایک ایک پائی سود کے زمرے میں جا کر آپ کو اللہ جل جلالہ کے مقابلے میں جنگ کے لیے کھڑا کرتی ہے۔ ذرا قرآن کریم پڑھ کے تو دیکھیں کہ سود کے بارے میں اللہ جل جلالہ کا لب و لہجہ کیا ہے۔ فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، جو اپنے آپ کو ربا سے تلویث کرتے ہیں، ملوث کرتے ہیں، وہ قیامت والے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے شیطان کے چھونے سے کوئی شخص پاگل بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ کما یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے شیطان نے مس کے ذریعے، چھونے کے ذریعے کسی کو پاگل کر دیا ہو۔ قرآن کریم سود خوروں کو پاگل کہہ کے مخاطب کرتا ہے، اور قیامت والے دن چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی دانشور ہو، لیکن اگر وہ اس دنیا میں سود کھاتا رہا تو قیامت کے دن وہ پاگلوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کسی بشر کے الفاظ نہیں، یہ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ کے الوہی الفاذ ہیں۔ اور مزید آگے اللہ تبارک و تعالی کا لب و لہجہ مزید سخت ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، اور جو کچھ سود کی رقم باقی ہے یا جو تمہارا لینا باقی ہے اس کو چھوڑ دو، چاہے ایک پائی ہو چاہے 1 کروڑ ہو، اگر تم مومن ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ پورے قرآن کو پڑھ لیں، پورے ذخیرہ حدیث کو چھان ماریں، ہماری ساری اسلاف کی کتابیں پڑھ لیں، کسی ایک گناہ کے بارے میں آپ کو یہ الفاظ نہیں ملیں گے، آپ کو اللہ جل جلالہ کا یہ لب و لہجہ نہیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے سود کے حوالے سے اختیار کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کیا، کوئی ایک لمبا واقعہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، ایک شخص نے کہیں اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اگر کسی آدمی کے پیٹ میں شراب سے زیادہ بری چیز ہو تو تجھے طلاق، یعنی اس کا خیال تھا کہ شراب سے بدتر کوئی چیز ہے ہی نہیں دنیا میں، شراب تو ام الخبائث ہے، تو اس کے خیال میں شراب سے بری کوئی چیز نہیں ہے، لہذا طلاق واقع نہیں ہوگی۔ امام کے پاس آیا، امام مالک نے فرمایا مجھے مہلت دو، کل آنا۔ اب کل وہ پھر آیا اپنا مسئلہ لے کر، امام نے وہی جواب دیا کہ مجھے مہلت دو۔ جب وہ تیسرے دن آیا تو امام نے فرمایا تمہاری بیوی کو طلاق واقع ہو چکی ہے، اس لیے کہ شراب سے بھی بدتر ایک چیز دنیا میں موجود ہے، اور وہ سود کی کمائی ہے، کہ سود کی کمائی خواہ 1 پیسہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کسی کے پیٹ میں موجود ہے تو وہ دنیا کی بدترین کمائی ہے، وہ دنیا کا بدترین لقمہ ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے اس لقمے کھانے والے کو اپنا مد مقابل قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہیں سود کے بارے میں، چنانچہ فرمایا الربا 70 حوبا، کہ سود کے 70 سے زیادہ شناعتیں ہیں، جرائم ہیں، اور ان میں جو سب سے ادنا ترین جرم ہے وہ یہ ہے اینکح الرجل امہ، کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبیہ، کہ اللہ جل جلالہ نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر، اور سود کے گواہ بننے والوں پر، اور فرمایا وہم سوا، کہ یہ سب لوگ برابر ہیں۔ ایک آدمی سود کھاتا ہے، ایک ادا کرتا ہے، ایک ان کے معاہدے کو لکھتا ہے، اور ایک اس معاہدے پر گواہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر کے فرمایا ہے کہ اللہ جل جلالہ کی ان سب لوگوں پر لعنت ہے۔ اب انسان اگر سود کا ارتکاب کرتا ہے، اگر وہ ربا کے چکروں میں پڑتا ہے، اگر وہ قمار کے چکروں میں پڑتا ہے، اس کی بنیاد ہوس ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو ہمارے معاشرے میں پرائز بانڈ چلتے ہیں، اب پرائز بانڈ کی حقیقت کیا ہے کہ آپ کچھ خاص پیسہ دے کر بانڈ خریدتے ہیں اور پھر
اس پہ اضافہ لیتے ہیں اگر انعام نکلتا ہے۔ ایک اصول یاد رکھیں کہ جب بھی پیسے کے مقابلے میں پیسہ ہو اور اس میں ایک پائی کا بھی اضافہ ہو، درمیان میں کوئی کموڈیٹی نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، تو وہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ اب پرائز بانڈ میں اور کیا ہوتا ہے؟ اس میں کون سی کوئی خریداری کی چیز ہوتی ہے؟ آپ کچھ خاص رقم دیتے ہیں اور اس پہ لاکھوں روپے گھر بیٹھ کے وصول کرتے ہیں۔ خوب سمجھ لو یہ کھلا ہوا سود ہے، اور جو آدمی ایک پائی پرائز بانڈ کی کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں سود کی رقم ڈالتا ہے۔ اب آپ کو حلال کرنے والے بہت سارے لوگ ملیں گے، فتوے تو ہر قسم کے ہیں۔ مصر کے مفتیوں نے تو ہر چیز کو حلال کیا ہے۔ یہ تو میرا تقوی ہوگا کہ میرا ضمیر مجھے کس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے دعوا الربا والریبا، سود کو بھی چھوڑو اور جس چیز میں سود کا ادنا شبہ ہو اس کو بھی چھوڑو۔ یہ حضرت عمر کا بھی ارشاد ہے۔ اب ان تمام چیزوں میں تو کھلا ہوا سود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کو کہیں سے حلت کے فتوے ملتے ہیں تو کم از کم شبہ تو ہے اس میں، اور پھر انسان کو خود اپنے ضمیر سے سوال کرنا چاہیے کہ ایک ایسی چیز جس کے بارے میں اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، میں اس کے قریب کیوں جاؤں؟ اس سے تو 10 کلومیٹر دور بھاگنا چاہیے۔ تو انسان اگر سود کا ارتکاب کرتا ہے یا سود سے متعلقہ چیزوں کا وہ استعمال کرتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہوس ہے، اضافہ، کہ گھر بیٹھ کے انسان اضافہ وصول کرتا ہے۔ بینک میں میں نے پیسے فکس کروا دیے، 1 لاکھ ہوں 10 لاکھ ہوں، اب گھر بیٹھ کے ساری عمر کھاتا رہوں گا۔ شریعت نے اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ جل جلالہ نے بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ اب بیع اور سود کو ایک جملے میں کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ جب کوئی تاجر اپنا پیسہ انویسٹ کرتا ہے تو وہ خطرے میں ہوتا ہے، اس کا پیسہ ضائع بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ منافع لیتا ہے تو اپنے اس رزق کا لیتا ہے۔ الغرم بإزاء الغرم، عربی زبان کا اصول ہے کہ آپ اگر منافع لیتے ہیں تو کسی نہ کسی رزق کی وجہ سے لیتے ہیں، اور سود خور میں یہ چیز نہیں ہوتی، وہ گھر بیٹھ کے ساری عمر کھاتا ہے اور اس کا پیسہ محفوظ رہتا ہے۔ شریعت نے اسی وجہ سے سود کے خلاف اتنا سخت لب و لہجہ استعمال کیا ہے۔ انسان اگر اس سود کا ارتکاب کرتا ہے، اتنی بڑی روحانی بیماری کا اس کے پیچھے ہوس ہے۔ اور یاد رکھو اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ جل جلالہ ربا کو گھٹاتا ہے، سود کو کم کرتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو اٹھاتا ہے۔ بظاہر تو آپ کی جو بیلنس شیٹ ہے اس میں فگر بڑھتا ہوا نظر آئے گا کہ اتنے کروڑ ہو گئے، اتنے ارب ہو گئے، اور جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو بیلنس شیٹ میں کمی نظر آئے گی، لیکن یہ تو ظاہری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ میں سود کے پیسوں کو کم کرتا ہوں، بیلنس شیٹ چاہے کچھ بتائے لیکن در حقیقت وہ کمی ہو رہی ہے، اور صدقے کو اللہ جل جلالہ بڑھاتا ہے چاہے آپ کی بیلنس شیٹ آپ کو کچھ بتائے۔ تو اس روحانی بیماری کے پیچھے بھی ہوس ہے۔ حرام کھاتا ہے انسان ہوس کی وجہ سے، سود کھاتا ہے انسان ہوس کی وجہ سے، اور ایک اور بیماری ہمارے معاشرے میں، لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، زکوٰۃ پر توجہ نہیں دیتے۔ یاد رکھیے اگر انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، خواہ ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو، حدیث میں آتا ہے کہ یہی مال قیامت والے دن گنجا سانپ بن کر اس کے گلے میں توق کی طرح لٹکایا جائے گا کہ یہ تمہارا وہ مال تھا جس کا تم دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ یہ بیماری بھی ہمارے معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے بھی ہوس ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ انسان کی روحانی بیماریوں میں سے سب سے بڑی بیماری ہوس ہے، اور ہوس اپنے اندر بہت ساری بیماریوں کو لیے ہوئے ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو انسان کی بڑی روحانی بیماری ہے وہ ریا ہے، ریا، دکھلاوا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اپنی امت پر دجال سے بھی زیادہ اگر کسی چیز کے بارے میں خوف زدہ ہوں تو وہ شرک خفی ہے، وہ یہ ریا ہے۔ ریا کو شرک خفی کہتے ہیں۔ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں اور دل میں دکھلاوا ہے، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، تو اللہ جل جلالہ کے ہاں اسے شرک تصور کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک تو کھلا ہوا مشرک ہے جو کہ بت کی پوجا کرتا ہے، کسی اور کو خدا مانتا ہے، وہ کھلا ہوا شرک ہے، اور ایک یہ مسلمان ہے جو سجدہ تو اللہ کے سامنے کر رہا لیکن اس کے دل میں یہ بات ہے کہ فلاں شخص مجھے
دیکھ رہا ہے، وہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، وہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے، لوگ مجھے سخی کہیں گے، لوگ مجھے عالم کہیں گے، قاری کہیں گے۔ اگر یہ ارادے اور یہ نیتیں دل میں ہوں تو یہ شرک خفی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ قیامت والے دن سب سے پہلے شہید کو لایا جائے۔ شہادت کتنا بڑا درجہ ہے، اللہ جل جلالہ اس کے سامنے اپنی نعمتیں گنوائے گا کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں، تم نے کیا کیا، کیا عمل لے کے آئے ہو؟ شہید کہے گا یا باری تعالی میں نے آپ کے لیے گردن کٹوا دی، خون بہا دیا۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے خون اس لیے بہایا تھا کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، لوگوں نے تمہیں بہادر کہہ دیا، اب میرے پاس کیا لینے آئے؟ اگلے نمبر پر عالم آئے گا، قاری آئے گا۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں فلاں فلاں نعمتیں دی تھی، تمہیں علم دیا تھا، تم نے اس کا کیا فائدہ اٹھایا، کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے آپ کے کلام کو پڑھا تھا، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث کا، کہ میں نے آپ کے کلام کو پڑھا تھا اور میں اس کو پھیلاتا رہا۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے کلام پڑھا اور اس لیے لوگوں کو واعظ اور نصیحت کی کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، لوگ تمہیں قاری کہیں، اور لوگوں نے تمہیں کہہ دیا تو جو چیز تمہیں مطلوب تھی وہ تمہیں دنیا میں مل گئی، اب میرے پاس کیا لینے آئے؟ اور حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں جا کے پھینک دو۔ تیسرے نمبر پر ایک سخی کو لایا جائے گا اور اس سے اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تمہیں فلاں فلاں نعمتیں دی تھی اور تم نے میرے پاس کیا عمل تم لے کے آئے ہو؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے آپ کی دی ہوئی دولت آپ کے مخلوق پر لٹائی تھی، غریبوں کی خدمت کی تھی، یتیموں کا میں نے آسرا کیا تھا۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے غریبوں کی مدد اس لیے کی تھی تاکہ تمہارا نام دنیا میں بطور سخی کے روشن ہو، اور تمہارا نام روشن ہو گیا تھا، لوگوں نے تمہارے نام کی پلیٹیں لگا دی تھی، اب تم میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ اس کو بھی یہی ارشاد ہوگا کہ اس کو بھی لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ اب بنیادی طور پر یہ تین چیزیں دنیا میں اللہ جل جلالہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، یہ بہت بڑی عبادتیں ہیں کہ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، کوئی آدمی اللہ جل جلالہ کا کلام پڑھے اور دینی تعلیمات دوسروں تک پہنچائے، یا کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال کو اس کے مخلوق پر خرچ کرے۔ یہ تینوں عبادتیں اس کائنات کی سب سے بڑی عبادتیں ہیں، اور اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ان تین عبادات سر انجام دینے والوں کو سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے، اور انسان کام جتنا بڑا کرتا ہے اس کے دل میں خوف بھی اتنا ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی جو روحانی بیماریاں ہیں وہ بنیادی طور پر دو ہیں، ایک ہوس ہے اور ایک ریا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان روحانی امراض کے علاج کے لیے یہ رمضان دیا ہے۔ کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس ایک لفظ میں ہر چیز کا جواب ہے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم ہوس کو چھوڑ دو، تاکہ تم ریا کو چھوڑ دو، تاکہ تم سود کو چھوڑ دو، تاکہ تم پرائز بانڈز کو چھوڑ دو، تاکہ تم ہر اس چیز کو چھوڑو جس میں ذرہ برابر بھی ہوس ہو یا ذرہ برابر بھی ریا ہو۔ روزہ جب انسان رکھتا ہے وہ حلال چیزوں سے رکتا ہے۔ اب ہم پانی نہیں پی سکتے، پانی حلال ہے، ہم کھانا نہیں کھا سکتے، کھانا حلال ہے، ہم بہت ساری حلال چیزوں کا ارتکاب نہیں کر سکتے۔ یہ مشق ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے اس مہینے میں حلال چیزوں سے رکھتے ہو تو بہت بڑا احمق ہوگا وہ شخص جو حرام سے نہ رکے۔ اللہ تعالیٰ نے بریک لگا دی، اتنی سخت بریک ہے کہ حلال کو بھی منع کر دیا۔ اب یہ مشق ہو رہی ہے کہ جیسے حلال سے رک رہے ہو صبح سے لے کے شام تک، ویسے حرام سے بھی رکو۔ اگر میں حلال سے رک جاؤں، میں صبح سے لے کے شام تک کھانا پینا بند کر دوں، روزے سے رہوں، اور ایسا روزہ ہو کہ میں جاں بلب ہو جاؤں، موت مجھے آنے لگ جائے، لیکن دوسری طرف میرا پیسہ بینک میں پڑا ہوا ہے، میں نے کسی کو سود پہ قرض دیا ہوا ہے، اور میرے پیٹ میں حرام کا مال ہے، میرے گھر میں حرام کا مال ہے، میری اولاد حرام پہ پلتی ہے، تو کیا
فائدہ میرے اس روزے کا، کیا فائدہ میری ان نمازوں کا؟ میرے بھائی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ انسان کو موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ رمضان کے اس مہینے میں ہم فضائل سنتے ہیں، ہر جگہ ممبروں پر ہمیں فضائل سنائے جاتے ہیں، فضائل اپنی جگہ پر، لیکن رذائل سے بچنا یہ فضائل سے پہلے کی چیز ہے۔ اگر میں پرہیز نہ کروں، میں لاکھ علاج کرواتا رہوں تو میرا علاج کس کام کا؟ تو میری پہلی گزارش یہ ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں اپنی اس روحانی بیماری کا ہم سب کو علاج کرنا چاہیے، پہلے میں، پھر آپ، پھر کوئی اور اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر میں حلال سے رکتا ہوں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے گھر میں کوئی حرام ہے یا میرے پیٹ میں کوئی حرام ہے۔ اور دوسرے نمبر پر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب تک آپ کسی کو بتائیں نہ، جب تک آپ اس کا اظہار نہ کریں، کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ میں نماز پڑھوں گا، میں کچھ کروں گا، دیکھنے والے کو کچھ نظر آئے گا۔ میں حج پہ جاؤں گا تو میں کچھ کروں گا، دیکھنے والے کو کچھ نظر آئے گا۔ لیکن روزہ ایک ایسی خفیہ عبادت ہے جس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، رکنا پڑتا ہے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ در حقیقت انسان کی تربیت ہو رہی ہے کہ جو کام کرو اس طریقے سے خفیہ انداز سے کرو کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ تو یہ دو وہ بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے انسان ہلاکت کا شکار ہوتا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں بطور نعمت کے دیا ہے، اور اس مبارک مہینے میں اگر ہم اپنے آپ کو ان رذائل سے نہ بچائیں تو ہماری تلاوتیں کس کام کی، ہماری تراویح کس کام کی، ہماری یہ بھوک پیاس کس کام کی؟ تو سب سے پہلے پرہیز، اگلے نمبر پر پھر انسان پھر فضائل کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہم سب کو شیطان کے ہر قسم کی اثر انگیزی سے بچا کے رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔